اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، دنیا میں ہر شے اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے وجود کے باڈی سیلز بھی۔ سوال یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے اجسام جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وجود کا ہر باڈی سیل اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا صوفیاء کے باڈی سیلز پر اموات واقع ہوتی ہیں؟ مخلوق میں دوام نہیں ہے، مخلوق عدم سے آئی ہے اور فنا اس کا مقدر ہے۔ یہ جو ہر چیز ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ ذکر اضطراری ہے، اس میں اس کا اختیار نہیں ہے، بلا اختیار کرتی ہے وہ، اور اسے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان چیزوں پر موت واقع نہیں ہوتی۔ اگر ذکر چھوڑ دیں تو جو زندگی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، یعنی جو موت اپنے وقت پر آنی ہے وہ جب ذکر چھوڑ دیں اسی وقت آیا۔ تو یہ فطری طور پر ہر ذرے کی فطرت میں داخل ہے کہ اپنے لمحات حیات پورا کرنے کے لیے ذکر کرتا رہے، لیکن ذکر اضطراری پر اجر مرتب نہیں ہوتا۔ اس کا اجر یہی ہے کہ جتنی دیر اسے بقا نصیب ہو جاتی ہے، جتنی دیر اسے حیات نصیب ہو جاتی ہے، یہی اس کا اجر ہے۔ ذکر ارادی جو کیا جائے، ارادہ تن کیا جائے، وہ اور شے ہے، اس پر ثمرات مرتب ہوتی۔ تو ذکر اضطراری تو ہر وجود کا ہر سیل کرتا ہے، خواہ وہ کافر ہو تو بھی۔ کفار کو بھی جو حیات نصیب ہوتی ہے یا صحت نصیب ہوتی ہے، تو ان کے وجود کا ہر ذرہ بھی ذکر کرتا ہے، لیکن وہ اضطراراً ہے، اسے مجبوراً فطرتاً کرنا پڑتا ہے، نہ کرے تو باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ تو اللہ کریم کا فیصلہ ہے، اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ انسانی وجود کے سیل ہوں یا حجر و شجر ہوں یا زمین و آسمان ہوں، اپنے انداز اپنے طور سے ہر شے اپنے طریقے سے ذکر کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اے لوگوں، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اپنے انداز میں ہر چیز کرتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک زبان ہے، تو وہ ذکر اضطراری ہے۔ جو چیز وجود پذیر ہوتی ہے، جب تک اسے اللہ باقی رکھتے ہیں ذکر کرتی رہتی ہے، جب ذکر چھوڑ دے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذکر وہ اثناء راہ میں چھوڑ دے تو فطری حیات بھی پوری نہیں کرتی، ختم ہو جاتی۔ اس طرح ہر انسان کے باڈی سیل ذکر کرتے ہیں، یہ اضطراری ذکر ہے۔ اللہ کے بندے جو ذکر کرتے ہیں وہ ارادتاً کرتے ہیں، اہتمام کر کے کرتے ہیں، عظمت کا اقرار کر کے کرتے ہیں، اللہ کو پہچان کر اس کی شان کو، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو جان کر اس کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ لیکن اس سے نظام کائنات پر اثر نہیں پڑتا۔
آخر سارے اہل اللہ بھی، اہل اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا میں آئے اور دنیا سے تشریف لے گئے، تو جو فطری عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ہر باڈی سیل کی ایک عمر ہے فطری، وہ پوری کر کے ہر باڈی سیل مرتا ہے، اس کی جگہ نیا آ جاتا ہے، اور ہر ذرہ اللہ کا ذکر اضطرارن کرتا ہے، اس کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں بنتا۔ لیکن ذکر اضطراری کا اجر یہ ہے کہ اسے زندگی ملتی ہے اور جتنا عرصہ اس کا مقدر ہے وہ باقی رہتا ہے۔ جو ذکر اللہ کریم کی طرف سے اجر پاتا ہے اور جس کا حکم ہے وہ ارادی ہے، ارادتاً بندہ ذکر کرتا ہے، اس کے لیے عقیدہ بنیاد ہے، ایمان شرط ہے، کردار شرط ہے، اتباع رسالت شرط ہے، اور ذکر بھی اتباع رسالت میں کیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال بچپن سے ہے کہ بعثت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، بسا اوقات 40 دن وہاں قیام فرماتے۔ اب یہ وہ وقت ہے جب ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن پاک تو نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ غار حرا میں کیا عبادت فرماتے؟ قرآن کی کتابوں میں ہے کہ آپ غور و فکر کے لیے تشریف لے جاتے۔ یہ جملہ مزید وضاحت طلب ہے۔ بات تو درست ہے، لیکن ایک اصول ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تخلیقی طور پر ہی نبی ہیں۔ ان کی ارواح بدن میں داخل ہوں یا نہ ہوں، بدن بھی نبی کا ہے، روح بھی نبی کی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو نبی ہیں، دنیا سے جاتے ہیں برزخ میں، قیامت میں، جنت میں، نبی ہیں۔ نبوت ان سے زائل نہیں ہوتی، ہم وقت نبی ہیں، لیکن بعثت کا ایک وقت معین ہوتا ہے۔ قبل از بعثت تمام انبیاء کو ایک خاص ولایت الہی حاصل ہوتی ہے، اور وہ ولایت اتنی عظیم ہے کہ کوئی غیر نبی اسے نہیں پا سکتا، وہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ تو اللہ سے تعلق انبیاء کا پیدائشی طور پر ہوتا ہے، ولایت کا تعلق اسے ولایت نبوت کہتے ہیں، جو بعثت سے قبل ہر نبی کو حاصل ہوتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر مبعوث ہونے تک، اسے ولایت انبیاء کہتے ہیں، اور وہ انبیاء ہی کا حصہ ہے، غیر نبی اس کا عشر عشیر بھی نہیں پا سکتا۔ تو چونکہ انہیں اللہ سے تعلق اور ولایت الہی حاصل ہوتی ہے، تو دنیا کے سارے امور بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن تعلق مع اللہ کے لیے بھی اپنا وقت صرف فرماتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے تو اسی اپنی ولایت میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ کہیں تشریح نہیں فرمائی گئی، حدیث شریف میں نہیں ملتا، نہ یہ کسی نے پوچھا، نہ حضور نے یہ بیان فرمایا، کم از کم میں نے نہیں دیکھا، کہیں سنا بھی نہیں کہ کس طرح ذکر کرتے تھے، یہ بحث نہیں ہوئی۔ لیکن ہر نبی کو ایک خاص تعلق حاصل ہوتا ہے اللہ سے، پیدائشی طور پر پیدا ہونے سے پہلے بھی اسے ولایت انبیاء کہا جاتا ہے، اور وہ انبیاء ہی کا خاصہ ہے،
غیر نبی اسے نہیں پا سکتا. وہ محنت سے، مجاہدے سے، کسب سے حاصل نہیں ہوتی، وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور انبیاء کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ نہیں کہ وہی آئی تو اللہ سے تعلق نبی کا قائم ہوا، وہی نہ آئے تو بھی وہ ولایت انبیاء. پھر تمام انبیاء کی ولایت اپنی شان کے مطابق ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شان کے مطابق تھی. آپ ولایت میں بھی امام الانبیاء تھے، نبوت میں بھی، ولایت میں بھی آپ کی شان الگ ہوگی. تو جہاں تک کورس کی کتابوں کا تعلق ہے تو علوم ظاہری والے اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کر کیا کرتا ہے. یہی سوچ سکتے ہیں کہ بیٹھ کر کچھ سوچتا رہتا ہوگا. اور یہ الزام غیر مسلموں کا بھی ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح قوم کا مزاج بدلا جائے اور قوم کو یکجا کیا جائے اور قوم کی سیاسی اہمیت بنائی جائے اور قوم کو آزادی دی جائے. تو یہ آپ نے سوچ کے ایک نقشہ بنایا اور پھر اس میں ایک خانہ اللہ کا رکھا، پھر آخرت کا اجر کا رکھا اور حوروں کا تصور دیا اور جنت کا تصور دیا. اور یہ ساری کہانی کفار نے گھڑی ہوئی ہے کہ حضور بیٹھ کر سوچ کر پھر آپ نے یہ منصوبہ بنایا اور پھر نبوت کا اعلان کر کے اس پر عمل کیا اور اپنی قوم کو یکجا کر لیا اور مضبوط کر دیا. تو یہ باتیں ان لوگوں کی ہیں جنہیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا اور جنہیں نہ اللہ کریم کا کوئی تصور ہے، نہ ایمان ہے، نہ اللہ کی یاد ہے. کافر کا دین بھی دنیا ہوتی ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کافر کا دین بھی دنیا ہے. مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہوتا ہے. یعنی دین کا اقرار کرنا یہ فطرت انسانی میں ہے. تاریخ انسانی میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو جنگلوں میں بچھڑ گئے آدمیت سے، جن کے پاس کوئی عام انسانی ضابطے بھی نہ رہے، جنگلی ہو گئے، وحشی ہو گئے، ایک دوسرے کو مار کر کھا جانے لگے، اس قدر وحشی ہو گئے. اور لباس بھی کوئی نہیں تھا، بے لباس رہتے تھے. اس کے باوجود لباس سے ناآشنا تھے، انسانی آداب سے ناآشنا تھے، رشتوں ناتوں سے بے خبر تھے اور وحشی تھے، جنگلی تھے. لیکن آپ کسی جنگلی قبیلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مذہب کے نام پر کچھ رسوم انہوں نے اپنا رکھے. کہیں کہتے تھے ہمارے جو بزرگ مر گئے ہیں ان کی روحیں ہماری مدد کرتی ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. کہیں سورج کی پوجا کرتے تھے، کہیں پتھروں کی. لیکن کچھ نہ کچھ پوجا کا ان کا انداز ضرور تھا. یہ دین انسانی فطرت میں، اس سے سب کچھ کھو جائے تو بھی دین کا خانہ باقی رہتا. اب یہ اس کا اختیار ہے کہ اس خانے کو کس طرح پر کرتا ہے. اللہ پر ایمان لاتا ہے تو درست پر کر لیا اس نے، اور اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی جگہ کسی اور کو وہاں بٹھا دیتا ہے. جو غیر اللہ کو وہاں بٹھا دیتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ ہماری دنیا میں مدد کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہماری روزی کا انتظام کرے گا، ہمیں بیماریوں سے بچائے گا وغیرہ وغیرہ. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کافر کی دنیا بھی دین ہے. کافر کا دین بھی دنیا ہے. آج آپ کفار کا آج بھی اس 21ویں صدی میں بھی آپ مطالعہ کریں تو جتنے غیر اسلامی اور اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں سب کی بنیاد اسی پر ہے کہ یہ رسم کرو، اس کی پوجا کرو تو یہ فائدہ ہوگا، کاروبار چلے گا، صحت ٹھیک ہوگی، بیماری نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ. تو حضور نے فرمایا کہ کافر کا دین بھی دنیا ہی ہے، اس نے دنیا کی چیزوں کو نتھی کر رکھا ہے.
اور مومن کی دنیا بھی دین ہے، اس لیے کہ مومن جو دنیا کا کام کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور اطاعت پیغمبر ہی عبادت الہی ہے اور یہی دین ہے۔ تو مومن کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ ان حقائق سے آگاہ نہیں ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضور نے غرا میں بیٹھ کر غور و فکر کیا، منصوبہ بندی کی، حالانکہ آپ کا جو تعلق مع اللہ تھا وہ آپ ہی کی شان کے مطابق تھا اور آپ اس طرف مصروف رہتے تھے۔ اس حالت میں کیا ذکر فرماتے تھے، کس طرح فرماتے تھے، یہ وضاحت نہیں ملتی، نہ کسی نے آپ سے استفسار کیا، نہ کتابوں میں اس کی تفصیل آئی۔ قرآن پاک میں اولی الالباب کی نشانیاں یوں بیان فرمائی گئی ہیں: الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اس آیہ کریمہ کے آخری حصے کی وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کیا یذکرون اللہ اور یتفکرون آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں؟ کیا فکر کے لیے ذکر ضروری ہے؟ انسان کی دو حالتیں ہیں ایمان کی، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا۔ یہ دو حالتیں ہیں۔ ایک بات کا بندے کو علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، سن کر جانتا ہے، کوئی دیکھ کر جانتا ہے، پڑھ کر جانتا ہے، یہ جاننا ہے۔ یہ ایک خبر ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک خبر آتی ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ اللہ واحد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی خبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اللہ واحد ہے، آپ نے خبر دی میں اللہ کا نبی ہوں، آپ نے خبر دی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ ساری خبر ہے۔ اب اس خبر کے ساتھ اگر دل پر کیفیت وارد ہو تو وہ حقیقت علم ہے۔ دراصل وہ علم ہے۔ جاننا ایک بات ہے، ماننا دوسری بات ہے۔ یہ ماننے کے لیے وہ کیفیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ ایک بندے کو ایک خبر ملتی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بات تھی سنی آئی گئی ہو گئی، تو وہ خبر ہی رہی نا۔ ایک بندے کو ایک خبر ملتی ہے تو اس کا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے اسے، اس کی کیفیت، اس کا مطلب ہے اس خبر کے ساتھ اس پر کوئی کیفیت، کوئی حالت بھی وارد ہے۔ ایک بندے کو ایک خبر ملتی ہے، وہ سن کر بھول جاتا ہے، لیکن ایک بندے کو خبر ملتی ہے تو اس کا دل بڑا دکھی ہوتا ہے، کوئی افسوسناک خبر ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کسی عزیز کو کوئی دکھ پہنچا، تو اس پر ایک دکھ کی کیفیت وارد ہوتی ہے۔ تو خبر الگ چیز ہے، کیفیت الگ چیز ہے۔ اسی خبر سے ہر بندے کو خوشی نہیں ہوتی، اور اسی خبر سے ہر بندے کو دکھ بھی نہیں ہوتا۔ جس کا تعلق ہوگا اس پر کیفیت وارد ہوگی۔ کسی کی ترقی کی، بہتری کی خبر ہے تو جس بندے کی بہتری ہوئی ہے اس سے جس کا تعلق یا رشتہ ہے اسے خوشی ہوگی۔ جس کا کوئی تعلق نہیں اس کے لیے عام سی بات ہے، سنے گا بھلا دے گا۔ دکھ ہوتا ہے یا افسوس ہوتا ہے تو کسی سے کوئی تعلق نسبت ہوتی ہے، عام بندوں کو نقصان ہوتا ہے، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمارا ایک انسانی رشتہ بھی ہے ان کے ساتھ، پھر ایمانی رشتہ بھی ہے۔ لیکن وہی خبر دہشت گردوں کے پاس جاتی ہے، مارنے والوں کے پاس جاتی ہے، تو انہیں تو کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ کون مر گیا کون نہیں مر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خبر کا ہونا ایک بات ہے، اس کی کیفیت کا وارد ہونا دوسری بات۔ کیفیت کے لیے تعلق شرط ہے،
اس خبر میں آپ کا کوئی تعلق ہوگا تو کیفیت آئے گی، نہیں ہوگا تو نہیں آئے گی۔ اب یہ ہمارے پاس ساری خبر ہوتی ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، ہم اس کی تخلیق ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم پر اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں زندگی کے بعد موت بھی آنی ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس خبر کو کیفیت کیسے بنایا جائے، اس کی کیفیت کیسے ہے؟ تو بندے کا اللہ سے کیا رشتہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بتایا ہے کہ بندے کا اللہ سے رشتہ یہ ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرے۔ اللہ کی ذات خالق ہے، برا الورا ہے، بندہ مخلوق ہے، تو مخلوق خالق سے کیا رشتہ بنائے گا؟ بندے کے پاس اللہ نے ایک راستہ کھلا چھوڑا کہ تو جب میرا ذکر کرے گا، اور قرآن کریم میں مختلف، جیسے اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب یہ بھی ذکر دوام ہے کہ ہر حال میں ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی تین ہی حالتیں ہیں، یا کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہوا ہے۔ تو گویا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ رشتہ اللہ سے بندے کا یہ ہے کہ بندہ اس کا ذکر کرتا رہے اور ایک تعلق کی کیفیت پیدا کرے۔ تو جب یہ نسبت پہ ایسے نسبت کہتے ہیں، یہ جو تعلق کی کیفیت ہے اللہ سے، اللہ واحد لا شریک ہے، سننا پڑھنا یہ خبر ہے۔ تعلق پیدا ہو جانا اللہ سے، اس کے بعد یہ خبر نہیں رہتی، یہ علم بن جاتا ہے، پھر اس کی توحید کا ایک اثر دل پہ آتا ہے، پھر بندہ غیر اللہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، اپنا دکھ سکھ، اپنی ضرورتیں، اپنے حاجات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ جب تعلق پیدا کرتا ہے تو تعلق ہو تو تفکر پیدا ہوتا ہے۔ اگر تعلق ہی نہ ہو، ایک بندے کو ہم نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، اس کی خبر بھی آ جائے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اچھی خبر ہو یا بری ہو، سن کر بھول جائیں گے۔ ایک بندے سے تعلق ہے، دوستی ہے، واقفیت ہے، رشتہ داری ہے، عزیز داری ہے، تو اس کی خبر آئے گی تو ایک کیفیت بھی دل پہ وارد ہوگی۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو جو بات اللہ کی ہمیں سنائی جائے گی وہ خبر نہیں رہے گی، وہ علم بنے گی، اس کی ایک کیفیت دل پر وارد، اور وہی توفیق عمل دیتی ہے۔ اور اگر وہ کیفیت دل پر وارد نہ ہو تو بندہ سن لیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ کس کو نہیں پتا اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے؟ کون مسلمان ہے جو یہ بات نہیں مانتا؟ تو پھر جتنی فحاشی ہے، جتنی یہ بدکاری ہے، جتنی شراب نوشی ہے، جتنی یہ دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے، تو یہ کلمہ گو ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، تو کیا یہ سب کچھ پھر اللہ کے روبرو ہی کر رہے ہیں؟ یہ بھی سب کا ایمان ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور جوا خانے بھی چل رہے ہیں، شراب خانے بھی چل رہے ہیں، حرام گوشت بیچے جا رہے ہیں، گاہکوں سے دھوکہ، تو کیا یہ سب ہم اللہ کے روبرو کر رہے؟ یہ کیفیت ہم میں نہیں ہے، اس لیے گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ خبر ہے ہمارے پاس، اس کی جو کیفیات ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو وہ کیفیت تعلق سے بنتی ہے، اور تعلق کی جو کیفیت ہے اس میں پھر تفکر پیدا ہوتا ہے، پھر یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کیا نہ کروں، کیوں نہ کروں۔ یہ تفکر ہے، عظمت الہی کا ادراک، اس کے سامنے اپنی بے بسی کا ادراک، اور پھر نافرمانی کی جرت نہ کرنا اس کا نتیجہ ہے۔
تو ذکر کے بغیر تو بندے اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں پیدا ہوتا. اللہ کا تعلق تو بندے سے ہر آن ہے کہ اس کے ایک ایک سیل کو موت و حیات دے رہا ہے، لیکن بندے میں یہ جرت نہیں ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے کیسے کرے. اس کا ایک ہی راستہ قرآن کریم میں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور قرآن کریم نے جس حکم کو سب سے زیادہ دہرایا ہے وہ ذکر الہی کا ہے. اسی لیے کہ احکام پر عمل میں خلوص کی قید ہے، یعنی اداکاری نہ ہو، جو عمل کیا جائے وہ دل سے کیا جائے. اب دل سے عمل کیسے ہو جب دل خود ہی زندہ نہ ہو؟ دل میں حیات ہی نہ ہو، یا حیات ہو تو کسی قابل ہی نہ ہو، بے ہوش پڑا ہو، بیمار پڑا ہو، کمزور پڑا ہو، تو دل سے عمل کیا ہوگا؟ تو دل کی حیات ذکر الہی ہے، اس کی صفائی کا پالش بھی ذکر الہی ہے. تو جب ذکر کرتا ہے کوئی بندہ اور ارادتاً کرتا ہے، اضطراراً نہیں، جو ارادی ذکر ہے وہ کرتا ہے اور حدود و قیود کے مطابق کرتا ہے، شریعت کی حدود کے اندر کرتا ہے، حضور کے اتباع میں کرتا ہے. اور سورہ مزمل میں جو ذکر اسم ذات کا حکم ہے، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں تعیین کر دی گئی کہ اللہ 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 کا اسم ذات اللہ ہے. اسم ربک، اپنے پروردگار کے ذاتی نام کا ذکر کیجئے، اور اتنا کیجئے کہ بجز اللہ کائنات یاد ہی نہ رہے، محو ہو جائے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بالکل کٹ جائے کائنات سے، انسان کے ذہن میں کوئی مخلوق کا خیال ہی نہ رہے، صرف اللہ کی عظمت رہ جائے. تو یہ تعلق مع اللہ پیدا کرتی ہے. جب تعلق ہوتا ہے تو پھر ایک فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اس تعلق کی حفاظت کی جائے، اسے دوام بخشا جائے، اسے بڑھایا جائے، اس میں کمی نہ آئے. عدم اطاعت سے اس میں کمی آئے گی، اطاعت سے یہ اور مضبوط ہوگا، تو پھر جا کر بات بنتی ہے. اور یہی تفکر اور ذکر کا تعلق ہے. یہ بڑے ایک دوسرے سے بڑی مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں. جب ذکر ہوگا تو فکر پیدا ہوگی. جو ذکر نہیں کرتے وہ بے فکرے ہوتے ہیں، آرام سے گناہ کرتے رہتے ہیں، حالانکہ عقیدہ ان کا بھی ہے کہ اللہ ہر وقت موجود ہے. بندوں سے چھپ چھپا لیتے ہیں، یعنی جرأت نہیں ہے، ایک کام ایسا نہیں ہے کہ آپ پبلک کے سامنے کر سکیں، چھپا کر لیتے ہیں. لیکن عقیدہ تو ان کا بھی ہے، ان کے پاس خبر ہے، علم نہیں. اگر یہ خبر علم بن جائے، کیفیت بن جائے، تو پھر خلوت میں بھی گناہ سے روک دے. اور یہ کیفیت جو ہے یہی تفکر ہے اور یہ ذکر سے بنتی. اللہ، مقامات کا سلب ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سلب نسبت سے کیا مراد ہے؟ نسبت اصطلاح تصوف میں ان برکات نبوت کا نام ہے جو کسی کو ایمان لانے کے بعد، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ دین کے دو شعبے ہیں، تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور برکات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات نبوت، برکات نبوت. تعلیمات نبوت تو آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. ہم وہی نمازیں پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے تھے، ہم ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صحابی بن گئے. یہ برکات نبوت. اسی طرح جو ممتاز طبقے امت کے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اہل اللہ، علماء حق، انہیں وہ برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، تب یہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. یہ جو برکات کا حصول ہے اسے نسبت کہتے ہیں. جس طرح تعلیمات نسلاً بعد نسل
وراثتاً پہنچی ہیں. دین ہمارا دین موروثی ہے، ہمیں وراثتاً ملا ہے. حضور سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین نے، حتیٰ کہ آج تک ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا، ہماری اولادوں نے ہم سے سنا. یہ موروثی چل رہا ہے، زبانی، کلامی، تحریری، علمی طور پر ہم نے سنا. کیفیات بھی اسی طرح سینہ بسینہ چلتی. وہ کیفیات ایک سے دوسرے کو جو منتقل ہوتی ہیں اسے نسبت کہتے ہیں. سلوک میں آپ فرماتے ہیں مقامات کا سلب ہونا سمجھ میں آتا ہے، میری سمجھ میں مقامات کا سلب ہونا سمجھ نہیں آتا. سلب ہوتی ہی نسبت ہے، کیونکہ نسبت بنیاد ہوتی ہے مقامات کی. اور جب چیزیں سلب ہوتی ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے 10 مقامات میں اوپر کے 2 گرا دو اور 8 رہنے، یہ نہیں ہوتا. نسبت سلب ہو، بنیاد ہی سلب ہو جاتی، سب کچھ دڑام ہو جاتا. یعنی آپ پوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پڑھیں گے کہ کسی کے مقامات سلب ہوئے تو اس کے پاس کچھ بچا بھی. قرآن کریم میں بلم ابن باور کا قصہ ہے، اور پائے کا ولی اللہ تھا. قرآن کریم نے اس کے حالات بیان فرمائے. قوم نے اسے مجبور کیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، قوم کو مشورے دیے. اللہ نے اس جرم میں نسبت سلب فرما لی تو ولی سے راندہ درگاہ بن گیا. یعنی یہ نہیں کہ 2-4 مقام اوپر کے سلب ہوئے، نیچے کچھ نہیں بچا. تو جب سلب ہوتی ہے کوئی چیز تو یہ نسبت ہی سلب ہو، یعنی بنیاد ہی سلب ہو جاتی ہے. وہ عمارت کا 1000 منزلہ ہو، اس کی اینچ اینچ الگ ہو جاتی ہے، اس کا ملبہ بھی نہیں بچتا. یہ مادی عمارتیں گرتی ہیں تو ملبہ تو نیچے رہ جاتا ہے. یہ جب گرتی ہیں روحانی عمارتیں تو کوئی ملبہ بھی نہیں بچتا، کچھ باقی نہیں رہتا. تو دراصل سلب تو نسبت ہی ہوتی ہے. اور یہ امور من جانب اللہ ہوتے ہیں. کوئی صوفی، کوئی ولی اللہ یہ محنت تو کرتا ہے کہ کسی کو نسبت نصیب ہو. کوئی ولی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کس کی نسبت سلب کر لے، کیونکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. ہاں جب کوئی گستاخی سرزد ہوتی ہے یا کسی کے دل میں میل آتا ہے یا اس کے عقائد بگڑتے ہیں، نظریات بگڑتے ہیں، مقاصد بگڑ جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی بجائے مقصد دولت کا حصول بن جاتا ہے، اپنی اہمیت بن جاتا ہے، تو من جانب اللہ وہ نسبت سلب ہو جاتی. اور جب سلب ہوتی ہے تو کچھ باقی نہیں بنتا. ممن نقص فإنما ينقص على نفسه. جو نقصان کرتا ہے یا گراتا ہے یا توڑتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی بتاتی ہے کہ جن کے مقامات یا نسبتیں سلب ہوتی ہیں ان کے اپنے کردار کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو خود توڑتا ہے اپنے حالات، اس کا جب کردار یا عقائد میں کوئی خرابی آتی ہے یا نظریہ بدلتا ہے تو نسبت سلب ہو جاتی ہے اور پھر کچھ نہیں بچتا. روحانی طور پر روضہ اطہر و مسجد نبوی میں حاضری کے کیا آداب ہیں؟ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. حضور کی دنیاوی حیات اقدس کے زمانے میں بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی روضہ اطہر مسجد نبوی کے وہی آداب ہیں جو آپ کی دنیا میں موجودگی کے وقت تھے. یعنی آپ کوئی خلاف ادب حرکت نہیں کریں گے، آواز اونچی نہیں کریں گے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں کوئی بدوی مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے ذرا اونچی آواز میں بات کی تو شروع میں مسجد نبوی میں کنکر بچھے ہوئے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک کنکری اٹھا کر اسے ماری خاموشی سے اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے منع فرمایا.
اور اسے آرام سے سمجھایا کہ اگر یہ بارگاہ رسالت نہ ہوتی تو میں تمہیں درے مارتا، یہاں آواز اونچی کرنا خلاف ادب ہے۔ تو جو آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار دنیا میں تشریف رکھتے تھے، وہ آداب مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی حاضری کے آج بھی وہی ہیں، اور روحانی طور پر بھی اس سے زیادہ مؤدب ہونا پڑتا ہے۔ ذکر کرتے وقت روشنی کے بجھا دیے جانے میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے یا کوئی آواز کھٹکا آتا ہے تو ہم غیر ارادی طور پر بھی متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو توجہ تام نصیب ہو جائے تو دن کی روشنی میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو توجہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ الگ کمرے میں بیٹھا جائے، کوئی آواز ڈسٹرب نہ کرے، روشنی گل کر دی جائے، کسی طرف نظر نہ بھٹکے۔ تو یہ اپنی کمزوریوں سے بچنے کے لیے یہ اہتمام کیے جاتے ہیں۔ شیخ کی توجہ سے بھی برکات ملتی ہیں اور صحبت سے بھی۔ کیا صحبت شیخ کی برکات الگ ہوتی ہیں؟ ہاں جی، صحبت کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ توجہ صحبت سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور توجہ سے جو برکات ملتی ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں۔ اس میں طالب کی تمنا بھی شامل ہوتی ہے اور شیخ کا ارادہ بھی شامل ہوتا ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن توجہ ہمہ وقت مل نہیں سکتی، کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے، اور صحبت ہمہ وقت مل سکتی ہے۔ تو وہ جو شیخ سعدی نے ایک واقعہ منظوم کیا تھا نا، کہ مجھے ایک زمانہ تھا جب یہ شیمپو کیا صابن بھی نہیں تھے، اور خاص قسم کی مٹی سے لوگ نہایا کرتے تھے۔ میرے پاس یہاں میرے اس میں وہ مٹی اب بھی ہے، میرے پاس ایک بوتل بھری ہوئی رکھی ہے جس سے سر بھی دھوتے تھے، نہاتے ہیں۔ یہ ہمارے پہاڑوں سے بھی نکلتی تھی، دور دور سے لوگ آ کر نکال کے لے جاتے تھے۔ آج بھی اس سے بال دھوئے تو ریشم کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ نہانے کے لیے بھی صابن اس وقت نہیں بنا تھا، تو مولانا سعدی نے منظور کی ہے کہ مجھے حمام میں خوشبودار مٹی کسی دوست نے دی، اور بڑی اس میں خوشبو تھی۔ تو میں نے اس مٹی سے کہا کہ تمہاری خوشبو نے تو مجھے حیران کر دیا ہے، تم کستوری ہو یا عنبر ہو، کیا بلا ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو عام مٹی ہوں، لیکن مجھے کچھ دن پھولوں میں رکھا گیا۔ میں تو ایک عام مٹی ہوں، لیکن کچھ دن پھولوں میں رکھا گیا، اور وہ جو ان کی خوشبو تھی، وہ ان کی ہم مجلس ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی مجھ میں رچ بس گئی، ورنہ میں تو آج بھی وہی عام مٹی ہوں۔ گلے خوشبو در حمام روز رسید از دست محبوب بررستم۔ کسی دوست نے مجھے حمام میں بہت خوشبودار مٹی دی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کی از بوئے دل آویز تو مستم۔ تو میں اس مٹی سے کہا تم مشک ہو، کستوری ہو، عنبر ہو، کہ تمہاری خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا۔ بے گفتہ من گلے ناچیز بودم لیکن مدت باگل نشستم۔ اس نے کہا میں تو ایک عام سی مٹی تھی، تو ایک عرصہ مجھے پھولوں میں رکھا گیا۔ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کیس۔ تو وہ صحبت جو تھی اس میں پھول کا جمال اور حسن اور خوشبو مجھ میں رچ بس گئی، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں۔ تو یہ اثر صحبت کا ہوتا ہے، اور توجہ کا اثر اگرچہ اس سے مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ ہمہ وقت نہیں ہوتا، اور صحبت کا اثر دائمی ہے، جب بھی چاہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے الگ الگ اثرات ہیں۔ صحبت سے توجہ کے اثرات کو قبول کرنے کی استطاعت بھی پیدا ہوتی ہے،
صحبت سے وہ استطاعت بڑھتی ہے جو توجہ کو قبول کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تحرمنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وحضرنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین وعلیکنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ